السلام علیکم پیاری ویورس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سی ہوں۔ میرا پیار بھرا دعاؤں بھرا سلام قبول کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایک تسبیح پڑی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی تسبیح ہے، بہت بڑی تسبیح ہے، اور یہ ذکر کی تسبیح ہے۔ بہت بڑی تسبیح اور یہ ذکر کی تسبیح ہے۔ اس سے قلبی ذکر ہوتا ہے، دل کا ذکر۔ اس کے اتنی پیاری اللہ کے نام کی وہ آواز نکلتی ہے اگر کوئی صحیح اس کو استعمال کرے۔ اللہ جو شانوں والا ہے، اتنی وہ عطائیں ہم پہ کرتا ہے، اتنا کرم اور فضل ہم پہ کرتا ہے، ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا آیا ہی نہیں ابھی تک۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شکر ادا کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہوئے ہیں۔ وہ مہربان اللہ ہماری رزق کا خود ہی انتظام کرتا ہے۔ وہ رازق ہے، اس کا نام رازق ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، اگر ہم یا رزاقو کا ورد کریں گے تو وہ ہماری رزق میں وسعتیں بھی دے گا اور ہماری رزق میں وہ برکتیں بھی دے گا۔ اس کے وعدے ہیں، اپنے وعدے کا سچا اور پکا ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمینوں کو بنایا جس میں ہم رہتے بھی ہیں، اور اسی زمین سے ہمیں خوراک بھی دیتا ہے۔ زمین کے اندر سے جو ہماری خوراک بنتی ہے وہ ہماری جسم کو لگتی ہے، اس لیے ہمارا جسم بھی اس مٹی سے بنا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو اسی مٹی میں ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ روح چونکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے آتی ہے، عرشوں سے آتی ہے، اور روح پھر جسم سے جب نکلتی ہے تو واپس اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ پیاری ویورس، کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا کہ گندم کا دانہ جب ہم زمین کے اندر رکھتے ہیں تو زمین اس کو پیار کرتی رہتی ہے۔ ہم اوپر سے پانی دیتے ہیں، نہ پانی دے، بارش برساتا ہے اللہ، بارش کا پانی اس کو ملتا ہے، وہ دانہ نرم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے، اس کے دل کے اندر سے اللہ اس کو چیر کے، اس کے اندر سے سینہ چیر کے، اس کے اندر سے اللہ باریک سی ڈنڈی سے چھوٹی سی وہ نکال دیتا ہے۔ اور اس لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم زمین میں رکھوایا، اور زمین نے اس کے ساتھ بڑے پیار کا معاملہ کیا، اور وہ اس نے اللہ کے عشق میں اپنا سینہ چیر کے دکھا دیا، اے اللہ تو نے مجھے زمین کے اندر خوراک دی، تو میں تیرے عشق میں اپنا سینہ چیر دیتا ہوں۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ چھوٹا سا پودا نکالتا ہے جو بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، زمین کے اندر سے اس کو خوراک ملتی رہتی ہے، اس کی جڑیں بنتی ہیں، اور جڑیں بنتی ہے کہ پودا مضبوطی سے کھڑا رہے۔ ایک خاص ٹائم تک یہ پودا بڑا ہو جاتا ہے، اس میں پھر خوشے آتے ہیں۔ وہ پہلی دودھ کی شکل میں اس طرح اندر کور کے اندر ہوتا ہے، پھر جب وہ پکتا جاتا ہے تو ایک مضبوط دانے کی شکل میں ہو جاتا ہے، گندم کا دانہ بنتا ہے، اور ایک دانے سے ایک پودے میں کئی دانے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک دانے میں کتنی برکت ڈالی کہ ایک دانے سے کئی دانے بنے۔ اگر ایک بوری کسی زمین میں گندم کی لگائی جائے تو گندم کی فصل کاٹنے کے بعد کتنی بوریاں بھری جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ اس میں برکتیں ڈالتا ہے، وہ خود ہی ڈالتا ہے، اس کا نام یہ برکت والا ہے۔ تو اسی ایک دانے کے اندر پاؤڈر بھی ہوتا ہے جس کو ہم آٹا کہتے ہیں، اس کے اندر نشاستہ بھی ہوتا ہے، اسی سے سوجی بھی نکلتی ہے، اس کے چھلکے میں بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
छाने बग़ैर ही आटे वाली रोटी पसंद फरमाई। प्यारी व्यूअर्स, हमें अल्लाह ताला एक दाने में कितनी कितनी नेमतें देता है। उसकी नेमतों का तो कोई हिसाब नहीं, उसकी रहमतें हैं जो हमारी ऊपर बरसती रहती हैं। फिर वो दाना जब हम जमा कर लेते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं। और सबसे बेहतरीन आटा वो है जो पत्थर की चक्की से पीस के आ जाए और देसी आटा हो और इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। उसमें सूजी भी है, उसमें निशास्ता भी है जो कि इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन खुराक है। इस तरह चावलों को देखो, पानी में ही चावलों की फसल लगती है। वो अल्लाह को मालूम है कि इस चावलों के पौधे के मिजाज गर्म है और चावल बहुत सख्त हो जाता है। इसके ऊपर एक छिलका आता है और फिर वो मशीनों से छिलका उतरता है और खूबसूरत चावल सफ़ेद रंग में हमें मिल जाता है। एक दाने से कितने दाने बन जाते हैं। तरह मकई है, एक दाने से कितनी बड़ी छल्ली बनती है। एक पौधे में कभी 2-3 भी लग जाती हैं और एक दाने में से कितने दाने हमें मिल जाते हैं। अल्लाह तो बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, लेकिन हम अपने शुक्र को नहीं बढ़ाते। अगर हम शुक्र को भी बढ़ाते जाएं तो हमारे घर में नस्लों में भी कभी रिज़्क़ में बेबरकती नहीं आ सकती। प्यारा रब जो हमें हर कदम पे नवाजता है, उसने इसी ज़मीन पे हमारे लिए खुराक का इंतज़ाम किया हुआ है। और हमारा ये जिस्म मिट्टी का बना हुआ है कि इसको ज़मीन मिट्टी से बनी हुई चीज़ें लगी हैं। इसकी खुराक, चूँकि इंसानी जिस्म मिट्टी से बना हुआ है, इसकी खुराक मिट्टी से ही पैदा होती है। रूह चूँकि अल्लाह के अमर से आई हुई होती है, उसकी खुराक अर्शों से आती है। और रूह की खुराक कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, दरूद शरीफ, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अस्कार, नवाफिल, सदक़ात, ये अल्लाह ताला की अर्शी ख़ज़ानों से ये खुराक रूह को आती है। अगर हम जिस्मानी खुराक के साथ साथ रूह को भी खुराक देंगे तो क़यामत के दिन ये रूह उस बदन को उठा सकेगी। हशर के मैदान में अगर रूह हमारी मज़बूत होगी तो खुराक दे दे के अपनी रूह को मज़बूत बना लो कि हशर का मैदान बहुत सख्त होता है और हमारी जिस्मों पे गुनाहों का बोझ भी होगा। अगर हम ज़मीन से निकली हुई फसलों को, इसके गले अनाज को सही हुशर और ज़कात के साथ इस्तेमाल करें कि जो इसके ऊपर अल्लाह ने हद मुकर्रर की है उसको अदा करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये बदन गुनाहों से पाक होगा। हलाल तैयब रिज़्क़ हमारे बदन में ही होगा तो हमारे बदन को हमारी रूह आसानी से उठा सकेगी। जितने भी जानदार हैं उन सब को इसी ज़मीन से खुराक मिलती है, इसी ज़मीन से उनको बनाया गया है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 5 किस्म की मिट्टी से बनाया है और एक औरत को, बीबी हवा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया गया है। पसली भी तो मिट्टी से बनी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि पसली तो टेढ़ी होती है इसलिए औरत टेढ़ी होती है, हालांकि औरत टेढ़ी नहीं होती। पसली का काम क्या है? ये एक पिंजरा है, ये एक हिफाजत का जाल है। इस पिंजरे के अंदर बहुत कीमती चीज़ें हैं, जिस तरह दिल हुआ, जिगर है, तिल्ली, पित्ता, मैदा, गुर्दे थोड़े से नीचे होते हैं, लेकिन इस पसलियों ने दिल और जिगर को हिफाजतें दी हुई हैं।
جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو ہر قسم کی گرمی سے، سردی سے اور ہواؤں سے، بارشوں سے اپنے باہوں میں لے کے حفاظت دیتی ہے، یہ عورت کے نیچر میں اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کو اپنے حصار میں لے کے بیٹھی رہتی ہے، اپنے بھائیوں کی عزت کو حصار میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اپنے والد صاحب کی عزت کو حصار میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی عزت کو حصار میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اور یہ 4 مرد ہے جو ایک عورت کے محرم ہیں، اور یہ بہت قریب ہیں۔ اگر عورت نے ان کو اپنے حصار میں، اپنی عزت کی حفاظت میں رکھا تو قیامت کے دن اسی عورت کی وجہ سے وہ 4 مرد بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر ایک عورت اس حصار سے باہر نکل گئی اور اللہ کی حدود کو پار کر گئی، توڑ گئی، اللہ کے قانون کو توڑ لیا، تو خود بھی جہنمی ہوئی اور اپنے ساتھ اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو عورت کو ہی اللہ تعالیٰ نے حصار کا، قربانی کا، خوش اخلاقی کا اور حفاظت اور سلامی کا، تخلیق کا باعث بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے بعد تخلیق کا کام ایک عورت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے ہمارے بدن کو بنایا ہوا ہے، اور اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک پرانی قبر کو لے لو، اگر اس میں کوئی مومن ہوگا تو اس کا بدن ویسا ہی ہوگا، اگر کوئی ویسے عام انسان اس میں ہوگا تو جسم اس کا ہڈیوں کے بغیر، گوشت اس کا گل گیا ہوگا لیکن ہڈیاں اس کی پڑی رہیں گی، قبر میں پرانی ہو چکی ہوں گی، وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی، انگلی لگاؤ تو وہ بالکل آٹا بن جاتی ہیں ہڈیاں۔ ناخن بھی ایک نرم ہڈی ہے، یہ بہت دیر سے مٹی میں مل جاتے ہیں ناخن اور ہڈیاں، لیکن جو گوشت ہے وہ خون سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور خون جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسی سے بنتا ہے، اور کچھ خوراک ہڈیوں میں ہی جاتا ہے، اور کچھ خوراک نظر میں جاتی ہے، اور کچھ خوراک سے ہمارے بال بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ خوراک سے ہمارے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ہمارے بدن میں کروڑوں کا مال چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کروڑوں اربوں کا مال اسی مٹی سے ہی بنا ہوا ہے۔ اس لیے تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ماں ہے، یہ زمین ہماری ماں ہے۔ ہم زندگی میں اس کے اوپر چلتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ زمین نے ہمیں کبھی، اس مٹی نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ بدن بھی تیرا، یہ زمین بھی تیری، رازق بھی تو ہے اور خالق بھی تو ہے، ہماری جسموں کا بھی مالک ہے، ہماری روحوں کا بھی مالک ہے۔ ہمارے بدن کو وہ خوراک کھلا جو ایسی طاقت بن جائے جو تیری عبادت کی طرف ہمیں راغب کر دیں، اور ہماری روحوں کو عرشی ایسی خوراک کھلا کہ جو ہمیں تیرے عشق میں سرشار کر دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والوں میں سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے، جو پرانے ہیں وہ سبسکرائب نہ کرے، انہوں نے کر لیا ہوا ہے، لیکن لازمی اس کو واچ کرے اور اس کو لائک کرے اور آگے شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں میں جسم اور روح کے ساتھ اپنی حفاظت عطا فرمائے،
اور خوشیاں عطا کر دے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔